تانیہ جب دیکھتی ہے کہ غضنفر صاحب سب گھر والوں کے سامنے اپنا یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جنید کو جتنا ٹائم چاہیے وہ لے لے اور اس کے بعد وہ خود ہی جس سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے کر لے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم زاور کی شادی تانیہ کے ساتھ کروا دیں گے، تو تانیہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ لیکن اب اس کے راستے میں صرف ایک ہی کانٹا باقی رہ گیا ہے اور وہ ہے حیدر۔ وہ اس کانٹے کو بھی باہر نکال پھینکنا چاہتی ہے تاکہ اس کے اور زاور کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہ آئے، اور جیسی زندگی وہ زاور کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے ویسی ہی گزار سکے۔ ادھر جمیلہ آپا جو کہ ویسے ہی تانیہ کی چمچہ گیر ہیں، وہ تانیہ کے سامنے بتا دیتی ہیں کہ ایک دفعہ درِ نایاب کی روتے ہوئے انہیں کال آئی تھی اور درِ نایاب نے صرف یہی ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے میرے حیدر کو صرف ایک دفعہ کال پہ دکھا دو یا اس کی آواز ہی سنا دو۔ لیکن جمیلہ آپا کو اس پہ ترس تو آیا تھا پر یہ کام وہ نہیں کر پائیں۔ تانیہ کے خرافاتی دماغ میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ وہ جمیلہ آپا سے کہتی ہے کہ تم درِ نایاب کو گھر پہ بلا لو، جس ٹائم کوئی بھی گھر پہ موجود نہیں ہوگا وہی وقت اسے بتانا، اور پھر حیدر کو ہم اس کی کیئر ٹیکر سے تھوڑی دیر کے لیے لے لیں گے، یوں وہ اپنی ماں سے مل بھی سکے گا، اور درِ نایاب کے اوپر جو تمہیں رحم آ رہا ہے تو تمہیں بھی شاید اس کی مدد کر کے خوشی محسوس ہوگی۔ یہ تو تانیہ جانتی ہی ہے کہ درِ نایاب اب اتنی دلیر تو اپنے بچے کے لیے ہو چکی ہے کہ وہ اسے یہاں سے لے جانے کے لیے پوری کوشش کرے گی، اور تانیہ خود بھی اس کی پوری مدد کرے گی تاکہ وہ آسانی سے حیدر کو یہاں سے لے کے بھاگ سکے۔ ہوتا بھی کچھ یوں ہے، درِ نایاب اپنی دادی کو بتاتی ہے کہ جمیلہ آپا نے مجھے کال کر کے بتایا تھا کہ گھر میں اس وقت کوئی موجود نہیں ہوگا اور آپ آ کے حیدر سے مل سکتی ہیں۔ دادی بھی درِ نایاب کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چلو اسی طرح اپنے بچے سے مل آؤ گی، یہ بھی بہت ہے۔ اب جب سب لوگ اپنے اپنے کام سے گھر سے چلے جاتے ہیں اور زاویہ بھی آفس جانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے تو تانیہ جمیلہ آپا سے کہتی ہے کہ تم کیئر ٹیکر سے حیدر کو پکڑ کے لے آؤ اور کہو تانیہ بیوی حیدر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہیں۔ ادھر زاویہ کے سامنے وہ یہی شو کراتی ہے کہ مجھے تو حیدر سے بہت محبت ہے، اسی لیے میں اسے پول سائڈ پہ لے کے جا رہی ہوں۔ ادھر تانیہ درِ نایاب کی نفرت میں اس حد تک نکل گئی ہے کہ اس کی زندگی تباہ و برباد کر کے بھی اسے سکون نہیں آیا۔ وہ اپنے شیف سے پوچھتی ہے کہ آپ تو درِ نایاب کا پتہ جانتے ہیں نا؟ تو شیف بھی کہہ دیتا ہے کہ جی ہاں، ایک دفعہ وہاں پہ جانا آنا تو ہوا تھا۔ تو تانیہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں میرا ایک سیکرٹ کام کرنا ہے اور کسی کو اس کے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شیف جو کہ تانیہ سے پیسے لے کے اکثر ہی اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے، وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ پہلے کبھی آپ کے کسی کام سے میں نے انکار کیا ہے؟ اب تانیہ اسے ڈھیروں ڈھیر پیسے دے گی اور اس کے بعد پورے محلے میں اسے درِ نایاب کی بدنامی کے لیے بھیج دے گی، اور وہ شیف جا کے بہت سے لوگوں کو یہ داستان سنائے گا کہ درِ نایاب جس کی شادی زاویہ صاحب سے ہوئی تھی اس نے اپنے دیور سے ہی چکر چلا لیا تھا اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ بھی گئی تھی، اسی لیے گھر والوں نے اسے نکال دیا ہے اور بہت جلد اسے طلاق بھی ہونے والی ہے۔ درِ نایاب کے گھر والوں کو جب یہ خبر محلے والوں سے پتہ چلتی ہے تو دادی تو پریشان ہو جاتی ہیں اور پہلے الزام وہ نگہت پہ ہی لگاتی ہیں کہ تم ہی یہ باتیں کرتی تھی، بالآخر تم نے پورے محلے میں یہ بات پھیلا ہی دی نا، کیا فائدہ ہوا تمہیں میری درِ نایاب کو پورے محلے میں بدنام کرا کے۔ نگہت بیگم جن کے فرشتوں کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ پورے محلے میں بھی یہ بات پھیل چکی ہے، وہ تو خود بھی حیران ہو جاتی ہیں اور رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ مجھے ہی تو اس بات کا دنیا میں سب سے زیادہ ڈر تھا کہ کہیں محلے میں ایسی کوئی بات پھیل گئی تو میری بیٹیوں کی بلا وجہ ہی بدنامی ہوگی۔ درِ نایاب کی تو کوئی عزت بے عزتی ہے ہی نہیں، تبھی تو اپنی من مرضیاں کرتی پھر رہی ہے، لیکن ہمارا تو محلے میں نکلنا ہی مشکل ہو جائے گا، نعیم کو بھی بلا وجہ ہی لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اور دادی سے کہتی ہے کہ آپ کو ایسا لگا بھی کیوں کہ میں یہ بات پھیلاؤں گی، مجھے کیا پتا کہ کیسے یہ بات پورے محلے میں پھیلی ہے، آخر جو خبر سچی ہوتی ہے تو وہ تو پھیلتی ہی ہے نا، ہم لوگوں کے منہ تو بند نہیں کرا سکتے۔ درِ نایاب کو بہرحال اس بات سے بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اسے بھی پہلی دفعہ تو اپنے اوپر اس طرح کے الزامات سننے کا دکھ ہوا تھا، لیکن جب اپنوں نے ہی اس پہ اعتبار نہیں کیا تو باہر کے لوگوں کی کیا ٹینشن لے۔ اب وہ اس معاملے میں بالکل بے حس ہو چکی ہے کہ جو بھی لوگ سوچتے ہیں میرے بارے میں سوچتے رہیں، میں کسی کا منہ بند کروا کے کیا کر لوں گی۔ ہاں لیکن دادی اس کی سچائی جانتی ہیں کہ وہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ ادھر نگہت بھابھی کے ذہن میں یہی آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ درِ نایاب کی جنید کے ساتھ ہی شادی کروا دی جائے، ویسے بھی اس کے ساتھ اگر افیئر چلا سکتی ہے تو شادی بھی تو کر ہی سکتی ہے نا۔ دادی اور نعیم بھائی کو تو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے،
لیکن ہو سکتا ہے کہ نعیم بھائی بھی بعد میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے اسی فیصلے پہ غور کریں کہ جب پورے محلے میں اور پوری دنیا میں وہ جنید کے ساتھ بدنام ہو چکی ہے تو کیوں نہ اسی کے ساتھ اس کی شادی بھی کروا دی جائے۔ آخر رہے گی تو اسی خاندان کی ہی بہو، اور دولت بھی اچھی خاصی ہوگی اور سکون کی زندگی بھی گزار سکے گی، اور پھر لوگوں کی باتوں سے بھی بچت ہو جائے گی۔ نعیم بھائی تو در نایاب کی خلا کے لیے کیس بھی فائر کر آئیں گے، اور جب خلا کے کاغذات زاویہ کے گھر میں پہنچیں گے تو پھر تو زاویہ کے گھر والے بھی اسے پریشرائز کریں گے کہ اب ان کے اوپر کاغذات کے اوپر دستخط کر ہی دو اور اس لڑکی سے جان چھڑوا ہی لو۔ جب وہ تمہاری زندگی میں رہنا ہی نہیں چاہتی ہے تو کیوں بلا وجہ اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑے رکھا ہے؟ زاویہ بھی غصے میں طلاق کے پیپرز پہ دستخط کر دے گا اور در نایاب کو اس رشتے سے فارغ کر دے گا۔ ادھر در نایاب کو حیدر کو وہاں سے بھگانے میں تو تانیہ ہی مدد کر دے گی، اور در نایاب کو دنیا میں اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ ہاں، وہ اس رشتے کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بالآخر بھابھی اور بھائی کی باتوں کے آگے مجبور ہو جائے گی اور ہتھیار پھینک دے گی، اور یہی سوچے گی کہ جو بھی خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوتا رہے، بس میرا حیدر مجھے مل جائے۔ ان کی ڈیورس ہونے کے بعد تانیہ اور زاویہ کی شادی کا دھوم دھام سے بندوبست کیا جائے گا، اور جب جنید کے کانوں میں یہ خبر پہنچے گی کہ تانیہ کی شادی زاویہ کے ساتھ ہو رہی ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ تانیہ بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی۔ وہ تانیہ کو کوئی چیلنج کرنا بھی نہیں چاہتا، ہاں، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ تانیہ کی سچائی ایک دفعہ اپنے بھائی کو ضرور بتا دے۔ تبھی وہ شادی کے دن ہی زاویہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ دیکھو کس طرح تم جال میں پھنس گئے ہو، تانیہ نے جیسا چاہا تھا ویسا ہی کر دیا، مجھے تو اس نے سیڑھی بنا کے استعمال کیا تھا تاکہ وہ تم تک پہنچ سکے، اور بالآخر وہ اپنی منزل تک پہنچ بھی گئی۔ مجھے تانیہ کے کسی بھی حرکت کے اوپر افسوس نہیں، پر اس بات پہ ضرور افسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں نے ہی مجھ پہ اعتبار نہیں کیا اور الٹا اس کی باتوں پہ اعتبار کر کے بیٹھے ہیں اور اسے گھر میں بٹھا کے بیٹھے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ زاویہ کو بتا دیتا ہے کہ تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، تانیہ جیسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے تم کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکو گے، تم نے شادی کے لیے سب سے بیسٹ انتخاب کیا تھا، در نایاب جیسی بیوی تو کسی بھی آدمی کا ڈریم ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے بھائی کو یہ بھی کلیئر کر دیتا ہے کہ میں نے انہیں بھابھی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں سمجھا، ہاں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی دیکھیں، تانیہ کے ساتھ ساتھ ہماری ماں نے بھی در نایاب بھابھی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، دیکھنا تو آپ کو چاہیے تھا لیکن آپ کی آنکھیں تو بند کر دی گئی تھیں، اور دادی کی ڈیتھ کے بعد تو کوئی بھی سہارا نہیں تھا ان کا اس گھر میں، وہ بالکل اکیلی پڑ گئی تھیں، تبھی میں ان کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب کیا سے کیا نکال دیا اس تانیہ نے سب کے سامنے، اور سب کی آنکھوں پہ وہی پٹی بندی رہی جو کہ تانیہ نے باندھ دی۔ کبھی زندگی میں تانیہ سے چوٹ کھائیں گے تو بیٹھ کے سوچئے گا ضرور کہ کیا آپ کے ذہن میں جو بھی غلط باتیں میرے اور در نایاب کے بارے میں ڈالی گئیں، کبھی آپ نے خود بھی وہ آبزرو کی یا صرف اور صرف تانیہ کے خرافاتی آئیڈیاز تھے جو آپ کے دماغ میں ڈال دیے گئے؟ اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو بیسٹ وشز دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے پھر بھی دعا گو رہوں گا کہ آپ نے جو بھی زندگی کا فیصلہ کیا ہے آپ کے لیے بہترین ثابت ہو، اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب زاویہ کی زندگی تو تانیہ سے شادی کرنے کے بعد خراب ہونے والی ہی ہے، کیونکہ تانیہ شادی کے بعد ہی اپنا اصلی رنگ دکھائے گی زاویہ کو بھی۔ محبت کی اٹریکشن بھی آخر تب تک ہی رہتی ہے جب تک اسے حاصل نہ کر لیا جائے، حاصل کر لینے کے بعد کتنے عرصے تک وہ اپنی اصلیت کو چھپا کے رکھ سکتی ہے، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔